بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، مختلف انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں گرفتار و مبتلا رہتے ہیں۔ کسی کو جانی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مرض ہے، بیماری ہے، کسی کو مالی تنگی ہے، غریبی ہے، غربت ہے، کسی کو منصب کی پریشانی ہوتی ہے، عہدہ چاہیے، تو کسی کو عزت و آبرو کی۔ امیر اپنے بنگلوں میں پریشانی میں مبتلا ہے تو غریب جھوپڑی میں پریشان ہے۔ کوئی روزی روٹی روزگار و حالات سے نالاں تو کوئی عزیز و رشتہ دار اور دوست احباب سے شاکی۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی ٹینشن، بے سکونی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہر ایک اپنے اپنے ذہن اور اپنی تھنکنگ کے مطابق اپنی پریشانیوں کی از خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور عہدے کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ ٹینشن اس کو چڑھ جاتی ہے۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و پراپرٹی میں، پیسہ کماؤ، پیسہ۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و پراپرٹی کی کثرت و فراوانی میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و پراپرٹی حاصل ہوا، ان میں سے مال و پراپرٹی حاصل ہوا، ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری ٹینشنز، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی لالچ اور تجارت میں لاس کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہے۔ الا ماشاء اللہ کوئی دیندار تاجر ہو۔ کسی نے ڈانس و میوزک کو سرور اور شراب و کباب کو باعث سکون جانا، مگر ٹیمپرری اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا کہ بھئی نشہ کرو، اسموکنگ کرو، سٹے لگاؤ، چرس پیو، گانجا پیو وغیرہ، مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلاوا، عارضی فائدہ اور ہمیشہ کا نقصان۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر سکون و قرار نہ ملا۔ جبکہ ایک طبقہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے، اب میں اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں میرے ویورز، کہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے، اونلی ون سولوشن۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گنہگار، خطا کار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ پاک سے معافی مانگی جائے، اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کو راضی کر لیا جائے۔ میں جو بار بار آپ سے کہتا ہوں میری ویڈیو کے آخر میں کہ ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، بس یہی کرنا ہے ہمیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون و راحت کے سارے خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں۔ سکون و راحت کے سارے خزانے اللہ پاک کے پاس ہے، وہی ان کا مالک ہے۔ جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز یعنی سکون و راحت اپنے فرمانبردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے۔ کائے سے راضی ہوتا ہے وہ؟ نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرمانبرداری اختیار کرنے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے،
ہر اچھے یا برے عمل کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ پاک کی خوشنودی، اللہ پاک کی رضا اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے صرف ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ جو ایکسیڈنٹس جو ہم دیکھتے ہیں، جو حالات آتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تو جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے صرف ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، حوادث و آفات کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے اور پھر اسی اعتبار سے ان حوادث سے بچاؤ کی آئیڈیاز اختیار کرتے ہیں، تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم اور امر سے ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا بار بار قرآن کریم میں، اللہ پاک فرماتا ہے نا کن، ہو، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور ہمارے سکس سینسز کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے اپنی عقل سے، ناقص عقل سے۔ وہی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے جزا و سزا کا جو سسٹم سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی سسٹم کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعہ اور حادثے کا اصلی اور حقیقی سبب، کسی بھی واقعہ اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ پاک کی رضامندی اور اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ اللہ پاک نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے حالات مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و بیماری، پروفٹ اینڈ لاس، نفع نقصان، سکسیس و فیلور، کامیابی و ناکامی، خوشی و غمی، بارش و قحط، مہنگائی و ارزانی، بدامنی و دہشت گردی، وبائی امراض، یہ بیماریاں آتی ہیں نا، جیسے ابھی حال ہی میں کرونا گزرا، ایپیڈیمکس جنہیں کہتے ہیں، زلزلہ، ارتھ کویکس، طوفان، سیلاب وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک و بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، ان سب حالات کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ پاک کی طرف سے ایک الارم اور وارننگ ہوتے ہیں، تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اور کوئی وارننگ اسے غفلت شعار دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی شاعر کہتا ہے نا، شاعر بڑا اچھا کہتا ہے، جب بھی میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، جب بھی میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش آمدہ اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کسی قوم کی صورت مسخ کر دی گئی، بندر بنا دیا گیا تھا، انہیں خنزیر بنا دیا گیا تھا، کوئی زمین میں دھسا دیا گیا، کوئی دریا میں غرق کر دیا گیا، کوئی طوفان کی نذر ہو گیا، کسی قوم کو اللہ پاک نے چیخ سے ہلاک کر دیا، فرشتے نے زوردار چیخ ماری اور سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو ان تباہ شدہ قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر
دلالت کرتے ہیں کہ نافرمانی جو ہے اللہ پاک کی نافرمانی سبب عذاب و پریشانی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اور ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت تاثیرات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے بمزاج مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعمالیوں کے برے رزلٹ سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم دیا ہے آقا نے۔ ہم پر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ہم پر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، لہٰذا پرسکون اور پر اطمینان لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے ان پر معافی مانگے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ فی الفور نافرمانی چھوڑ کر آئندہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے نا سب۔ اللہ پاک ہم گنہگاروں کو توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک میرے ویورز کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔